اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم واللہ غفور الرحیم. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ حسب عادت ہم ابتدا میں ایک فقہی مسئلہ آپ عزیزان کے ساتھ لیں گے اور اس کے بعد سورہ مبارک حجرات کی آیات پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو اس کا مطالعہ اور سلسلے میں جو نکات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ جو لوگ گھروں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، اگر خیر ان کے ساتھ اب اسکرین بھی آ رہی ہے، لیکن اسکرین کے علاوہ بھی اگر وہ قرآن مجید اپنے ساتھ رکھیں اور اس کی آیات پر اگر غور کریں گے ساتھ میں، تو شاید زیادہ مفید اور زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. فقہی مسئلے کے تک جو فقہی مسئلہ مجھے آج عرض کرنا ہے وہ ایک بڑے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور تفصیلات تو خیر اس میں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک حصے کو اس کو سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور وہ یہ کہ انسان جو سوتا ہے، جب آرام کرتا ہے، تو اس کے کچھ آداب اور طریقے بتائے گئے ہیں شریعت مقدسہ میں. اور اس کا جو اہم ترین ادب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو قبلہ رخ ہو کر سونا ہے. اب یہ لفظ ایسا ہے جو شریعت نے بیان تو کیا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر سونا، لیکن اس کی میننگ بڑے ڈیفرنٹ ہیں، اور دو تین مقامات پر اس کے بالکل الگ الگ میننگ ہیں. سب سے پہلے لفظ استعمال ہوتا ہے قبلہ رخ ہونا اس کیفیت میں کہ جب انسان کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہے، چاہے وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے، طبیعت کی وجہ سے ہے، کہ وہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز ہی نہیں پڑھ پا رہا، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ پا رہا. فرض کرنے کچھ ٹائم کے لیے آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مکمل بیڈ ریسٹ، اٹھنے کی اجازت بھی نہیں مثلا. تو وہاں پر اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو.
لیکن چاہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو قبلہ رخ ہونا ہے، چاہے بیٹھ کر نماز پڑھو قبلہ رخ ہونا ہے، چاہے لیٹ کر پڑھو قبلہ رخ ہونا ہے۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ میں کیسے لیٹوں کہ کہا جا سکے کہ قبلہ رخ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ جیسے موبائل ہے، مثال کے طور پر فرض کر لیں اس میں جو کیمرہ نظر آ رہا ہے یہ سر کی جگہ ہے، ادھر پیر کی جگہ ہے، اور فرض کر لیں سامنے کی طرف قبلہ ہے، بالکل میرے مقابل میں اگر فرض کریں قبلہ ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس طرح سے سو کہ تمہارا سر جو ہے وہ قبلے کے دائیں طرف ہو، تمہارے پیر قبلے کے لیفٹ سائڈ پر ہوں، اور تمہارے بدن کا اگلا حصہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ یہ طریقہ کار ہوگا نماز پڑھنے کا، یعنی انسان کا جو سیدھا ہاتھ ہوگا وہ زمین پہ لگا ہوگا، جو الٹا ہاتھ ہوگا وہ آسمان کی طرف ہوگا۔ مثلا یہ طریقہ کہ یہاں پر جو کیمرہ ہے وہ سر سمجھ لیں، تو نیچے ہاتھ، اوپر الٹا ہاتھ، اور بدن کا جو فرنٹ ہے وہ قبلے کی طرف ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ صاحب نہیں ہو سکتا میرے ساتھ، میں اس طرح نہیں لیٹ سکتا ہوں، میرے پاس تکلیف ایسی ہے کہ میرا سیدھا ہاتھ میں نہیں دبا سکتا ہوں، یا کوئی بھی ایسا ریزن ہے کہ نہیں لیٹ سکتا ہوں۔ اسلام کہے گا الٹا، اسی چیز کو اپوزٹ سائڈ پہ لے آؤ، یعنی اب اپنا سر الٹے ہاتھ پہ رکھ دو، تمہارا ہاتھ نیچے زمین پہ آ جائے گا الٹا والا، اور تمہارا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہوگا، اور تمہارے بدن کا جو اگلا حصہ ہوگا وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اس طرح سے تمہاری نماز ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر تیسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ اپنے پیروں کو قبلے کی طرف کر لیں گے، اور اب جو بدن کا اگلا حصہ ہے وہ اوپر آسمان کی طرف ہوگا، اور پیٹھ جو ہے وہ زمین پر ہوگی۔ اس طرح سے جناب علی آپ جو ہے وہ اپنی نماز کو انجام دیں گے۔ ایک بار پھر میں بتا دوں، شاید کیمرہ آپ کو نہیں دکھا رہا تھا تصویر، کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں جہاں پر یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے یہ سر کی سائڈ ہے، تو اس کو سیدھے طرف، پیر الٹے طرف، اور بدن کا اگلا حصہ جو قبلے کی طرف ہوگا، خود بخود سیدھا ہاتھ زمین پر ہوگا اور الٹا ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہوگا۔ اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے، کسی وجہ سے مجبوری ہے، تو پھر اس کو الٹ دیں، اس طرح الٹ دیں کہ اب سر آ جائے گا الٹے ہاتھ کی طرف، پیر آ جائیں گے سیدھے ہاتھ کی طرف، الٹا ہاتھ جو ہے وہ نیچے زمین پہ لگا ہوا ہوگا، سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف، خیر آسمان اٹھا کے تو نہیں رکھیں گے، لیکن وہ یعنی اس کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، اور درمیان کا جو بدن ہوگا وہ قبلے کی طرف۔ اور اگر الٹی کروٹ بھی نہیں لے سکتے ہیں تو پھر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس طرح لیٹیں گے کہ آپ کے پیروں کے تلوے جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوں گے، بدن کا اگلا حصہ یہ آسمان کی طرف ہوگا، اور سر جو ہے وہ بالکل مخالف سمت میں ہوگا۔ تو پیروں کے تلوے جو ہیں، فرض کر لیں دونوں پیروں کے تلوے ہیں، تو یہ قبلے کو فیس کر رہے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ نماز پڑھیں گے۔ تو یہ 3 لیولز بتائے، پہلا لیول، دوسرا لیول اور تیسرا لیول۔ ناؤ سوتے وقت مستحب ہے کہ قبلہ، اچھا اس کو ہم تینوں کو ہم رکھ لیتے ہیں اے، بی اینڈ سی، کہ بھئی ایک کیفیت جب سیدھے کروٹ لیٹے ہوئے ہیں، بدن کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہے، یہ اے ہے۔ ہم الٹی کروٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں، بدن کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہے، یہ بی ہے۔ اور جب پیروں کے دونوں تلوے قبلے کی طرف لگے ہوئے ہیں، یہ ہے پوزیشن نمبر سی۔ تو جو روزانہ ہم سوتے ہیں دوپہر میں، شام میں، رات میں، مستحب ہے کہ قبلہ رخ سو، تو قبلہ رخ سونے کا مطلب کیا ہے؟ پوزیشن اے، پوزیشن بی یا پوزیشن سی۔ تو آپ کو تعجب ہی ہوگا کہ اگرچہ سوتے وقت مستحب ہے دائیں کروٹ سونا، لیکن یہاں پر قبلہ رخ ہونے کا مطلب ہے پوزیشن سی، یعنی آپ کو سونا اس طرح سے ہے قبلہ رخ کہ آپ کے دونوں پیروں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں گے۔ اب اگر یہ قبلے کی طرف ہیں تو پھر دائیں کروٹ کیسے لیٹ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، دائیں کروٹ کے لیے کیسے کر لو، یعنی چاہے دائیں کروٹ بھی ہو جاؤ گے تب بھی تمہارے پیروں کے دونوں تلوے قبلے کی طرف ہی رہیں گے۔ یعنی دائیں کروٹ سونا اور ہے، قبلہ رخ سونا اور ہے۔ تو قبلہ رخ سونے کے لیے آپ پیر کریں گے قبلے کی طرف، اور دائیں کروٹ سونے کے لیے آپ جو ہے دائیں کروٹ ہو جائیں گے۔ فرض کریں تھک گئے، تھوڑی دیر الٹے کروٹ لینا چاہتے ہیں، آپ الٹے کروٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ایدر وے، ہر صورت میں آپ کے پیروں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں گے۔ وین وی سے
کہ قبلہ رخ سونا مستحب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیروں کے دونوں تلوے جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوں، یہ ہے مستحب۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ والی کیفیت میں سونا واجب ہو جاتا ہے جب انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوں۔ یعنی اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے، یقین ہو جائے کہ اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، احتضار کا وقت ہے اور کچھ دیر میں میری جان نکلنے والی ہے، میری روح نکلنے والی ہے، تو ایسی صورتحال میں انسان پر واجب ہو جاتا ہے اگر اس کے اپنے بس میں ہے۔ 99% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب مر رہا ہے تو اس کو ہوش نہیں ہوتا، وہ سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، اس کے بدن کی طاقتیں ختم ہو گئی ہوتی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو پیروں کو ہلانے کے جلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فرض کر لیں اس میں اتنی ہمت ہے، ہلانے جلانے کے قابل ہے، اور اس کو اندازہ ہے کہ بس اب میں مر رہا ہوں، تو پھر اس پر واجب ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو ایسے لٹائے جو پوزیشن سی تھی، اس کے پیروں کے دونوں تلوے قبلے کی طرف ہوں اور اس کی پیٹھ زمین سے لگی ہوئی ہو اور اس کے بدن کا اگلا حصہ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو اور اس کے پیروں کے دونوں تلوے قبلے کی طرف ہوں۔ دا پوزیشن سی از واجب۔ اور اسی وجہ سے ہمارے علماء نے، تقریباً تمام علماء نے اس بات کو واجب قرار دیا ہے کہ جو شخص احتضار کے عالم میں ہو، اگر اس کے لیے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے قبلہ رخ کرے، تو جو افراد اس کے آس پاس ہیں، مثلا فرض کر لیں مرد کا انتقال ہو رہا ہے، اس کی بیوی اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اس کے بچے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے ماں باپ کھڑے ہوئے ہیں، فرض کر لیں کوئی زندہ۔ عورت کا انتقال ہو رہا ہے، اس کا شوہر اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کے بچے اس کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ فرض کر لیں جو شخص مر رہا ہے، محتضر ہے، احتضار کے عالم میں، اس کے بھائی بہنوں میں سے کوئی کھڑا ہوا ہے، اس کے جاننے والوں میں سے کوئی کھڑا ہوا ہے، دوست احباب میں سے کوئی کھڑا ہوا ہے، ڈاکٹر نرس کوئی کھڑا ہوا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے فقہی مسائل کو جاننے کا کہ اگر فرض کر لیں آخر وقت میں کوئی نہیں، ایک ڈاکٹر ہے، لیکن وہ ڈاکٹر اہل بیت کے دین کا ماننے والا ہے، اس کو سمجھ میں آتی یہ باتیں، تو پھر اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے مریض کی آخری خدمت یہ نہ کرے کہ وہ زبردستی کوئی انجیکشن ڈھوک دے مزید، یا مثال کے طور پر مزید کوئی دوائی اس کے منہ میں ڈال دیں۔ اب یقین ہو گیا کہ یہ مر رہا ہے تو اس کی آخری خدمت یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ لٹا دیا جائے، اس کے پیروں کو قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ تو یہ پوزیشن سی ہے جو واجب ہو جاتی ہے انسان کے احتضار کے وقت۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ یہی پوزیشن اچھا اس کے بعد جناب علی یہی والی پوزیشن واجب رہتی ہے اس وقت، بلکہ مستحب رہتی ہے جب میت کو غسل دیا جا رہا ہے۔ جب میت کو غسل دیا جا رہا ہے تب بھی حکم یہی ہے کہ میت کو جب لٹاؤ تو اس طرح سے لٹاؤ کہ اس کے دونوں پیروں کے تلوے قبلے کی طرف ہو جب غسل دیا جا رہا، اور وہ چت یعنی پشت کے بل جسی بھی پلیٹ فارم پر یا جس چیز پر غسل دیا جا رہا ہے اس پر اس میت کو لٹایا گیا۔ لیکن جب کفن پہنانے کی باری آتی ہے تو پھر اس وقت بھی جو ہے وہ مستحب قبلہ رخ کا لفظ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت مستحب یہ ہے کہ میت کو پشت کے بل ہی لٹایا جائے، لیکن اس طرح سے لٹایا جائے کہ اگر سامنے قبلہ ہے تو میت کا سر دائیں طرف ہو اور میت کا پیر جو ہے بائیں طرف ہو، اور اس حالت میں لٹا کر اس کو کفن پہنایا جائے۔ وہ غسل خانے سے مراد میت کے غسل خانے کہ جہاں پر میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پر پرپسلی جس کو بلٹ کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ دو الگ الگ پلیٹ فارمز بناتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ میت کو غسل دیتے وقت اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں، اس کو اس طرح سے بنایا جائے تو خود بخود پیر قبلے کی طرف ہوں، اور کفن دینے والا پلیٹ فارم ایسا بنایا جاتا ہے کہ میت کا سر جو دائیں طرف ہو اور میت کے پیر بائیں طرف ہوں۔ اور وہ جگہ جہاں پر جگہ کا کنسٹرینٹ ہے، یعنی یہاں پر جگہ پاسبل نہیں ہے اتنے دو الگ الگ پلیٹ فارمز بنانا، جیسے جاپان وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے غسل خانے کو، یا ہم نے پرپوز کیا، تو وہاں پر طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو پلیٹ فارم تھا اس کو اتنا فلیکسیبل بنایا تھا، چاہے ویلز پر، چاہے جناب علی جو ہے وہ کسی اور آٹومیٹڈ جو ہے وہ ذریعے سے، میکینیکل وے سے، کہ غسل دیتے وقت اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ یعنی میت کے پیر قبلے کی طرف ہوں، اور اس کے بعد کفن دیتے وقت اس ٹیبل کو جو ہے وہ گھما دیا جائے تاکہ میت کے سر جو ہے وہ قبلے کی دائیں طرف آ جائے۔ پھر اس کے بعد قبر میں لیٹنے کی باری آتی ہے، تو جو قبر میں لیٹنا ہے وہ پھر نماز کا پوزیشن اے ہے۔ پوزیشن اے کا مطلب کیا ہے کہ اگر سامنے قبلہ ہے تو میت کا سر دائیں طرف، میت کے پیر بائیں طرف،
اور میت کا جو ہے وہ بدن کا سارا اگلا حصہ وہ قبلے کی طرف ہو. چونکہ ریکارڈڈ لیکچرز بھی یعنی ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، تو اگر کسی کے لیے واضح نہیں ہوا تو میرے خیال میں وہ زیادہ سکون سے اگر دوبارہ بھی سن لیں گے تو یہ باتیں ساری انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سرکار سورہ مبارک کے حجرات پر ہم آپ کے ساتھ مسلسل بات کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 3 پر ہم نے تقریباً کل گفتگو کو مکمل کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا آیت نمبر 4 پر گفتگو کو مکمل کیا ہم نے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. وہ لوگ جو آپ کو ندا دیتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، اکثر ان میں سے وہ ہیں جو تعقل نہیں رکھتے ہیں، جو عقل و شعور نہیں رکھتے ہیں، جنہیں تمیز نہیں ہے، اور جو عقل کی نعمت سے ہی بے بہرا ہیں. اور اس کے بعد 5ویں آیت، ان دونوں کو لنک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. 5ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اتنا صبر کرتے کہ حبیب تم خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بیسٹ ہوتا، سب سے اچھا یہ ہوتا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور خدا بہرحال مغفرت کرنے والا بھی ہے، اور خدا جو ہے وہ ہر صورت میں رحم کرنے والا بھی ہے. تو یہ جو ہے وہ پیغام ہے اس 4 اور 5ویں آیت کا. کل جو میں نے بات آپ کے ساتھ مکمل کی تھی وہ یہاں پر آ کر مکمل کی تھی کہ قرآن نے کہا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے حبیب جو لوگ آتے ہیں حجرات کے پیچھے سے آ کر تم کو صدائیں دیتے ہیں، چلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون. ہم نے بات یہاں پر آ کر روکی تھی، یعنی یہ جملہ کہا تھا کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بے ادبی کو قرآن جو ہے یا مزاج الہی کے اعتبار سے، مزاج دین کے اعتبار سے، یہ جو بے ادبی ہے، یہ جو ڈس ریسپیکٹ ہے ایک سینئر کی، ایک لیڈر کی، خدا اس کو دین سے پہلے عقل سے ریلیٹ کرتا ہے. یعنی اس کا تعلق دین سے تو ہے ہی ہے، ڈیفینیٹلی دین سے ہے، لیکن دین کے ساتھ بہت بعد میں جا کر ہے. فرض کر لیں دین نہ بھی ہوتا تب بھی یہ ضروری تھا کہ انسان اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کرے، ادب سے بات کریں، ان کے سامنے آواز کو بلند نہ کرے، چلا کر بات نہ کریں، چاہے وہ خاندان کا سربراہ ہے، چاہے وہ استاد، یعنی اس کے لیولز ہیں. آف کورس جہاں پر بھی اسلام سینیورٹی کو ڈیفائن کرے گا وہاں پر ایک رسپیکٹ کا SOP ضرور سائن کروائے گا، ایک رسپیکٹ پروٹوکول آپ کو ضرور بتائے گا. چاہے وہ رسپیکٹ اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف ذمہ داری بنتی ہو کہ بھائی ماں باپ کی رسپیکٹ کرو، دانش آموز کے لیے، طالب علم کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، ٹیچر کی رسپیکٹ کی بات ہو، اسلام کہے گا کہ تم، یعنی عقل کہے گی کہ یو شوڈ رسپیکٹ ہم. یعنی آج دنیا میں وہ سوسائٹیز کے جن کا تعلق دین سے نہیں ہے باقاعدہ طور پر، یا ایٹ لیسٹ دین اہل بیت سے نہیں ہے، چاہے کسی اور آسمانی مذہب سے، مثلا عیسائیت سے، یہودیت سے، یا وہ علاقے جہاں پر انسان دین پر بلیو نہیں کرتا، وہاں پر بھی ٹیچر کی رسپیکٹ. حالانکہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ ٹیچر کبھی بھی کسی معصوم ذات کو نہیں کہتے ہیں. اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ جو ٹیچر ہے وہ معصوم نہ ہو، اور ہوتے ڈیفینیٹلی معصوم نہیں ہے، غلطی بھی ہوتی ہے ان سے، لیکن اس کی رسپیکٹ، یعنی اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے معاشرے میں ٹیچر کی رسپیکٹ ہے تو اٹ مینز کہ جو ہے وہ وہاں پر عقل کا سسٹم کام کرتا ہے، وہاں پر شعور کا سسٹم کام کرتا ہے. آج میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، بڑا تعجب ہوا. اب مجھے نہیں پتا یہ آرٹیکلز بھی اس طرح سے ممبر پہ ڈسکس ہونے چاہیے کہ نہیں، لیکن جسٹ فار دا اویئرنیس، جسٹ فار اپڈیٹڈ انفارمیشن، شاید کام کی بات ہو. جنرل ایوب خان کا زمانہ تھا، پتہ نہیں، یا یحییٰ خان، آئی ڈونٹ نو، میں نام ذرا ذہن سے نکل، اپنا انگلینڈ سے جو ہے وہ پتہ نہیں کوئن نے اور ان کے ہسبینڈ نے وزٹ کیا پاکستان، تو وہ پتہ نہیں کسی علاقے میں لے کر گئے، وہاں پر کسی اسکول کا وزٹ کروایا. تو پریزیڈنٹ صاحب تو مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئن کو لے کے آگے نکل گئے، مطلب ان کو بتاتے رہے کہ سب چیزیں ایسا ویسا سسٹم. ان کی جو ہسبینڈ تھے پتہ نہیں شہزادہ کنگ پتہ نہیں، وہ کہنے لگے کہ میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تقریباً 10-15 منٹ باتیں کرتے رہے. اور اس کے بعد جو آئے اس کے پاس ایوب خان کے پاس ظاہراً، انہوں نے کہا کہ سر میں نے جو چیز آج نوٹ کی آپ کے اسکول کے اندر، اب دیکھیں ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے،
انگلینڈ سے آیا ہوا ہے، اب جو بھی، خیر کہہ رہا ہے کہ سر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے ملک کے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سیریسلی سوچیں، مجھے آپ کے ملک کا فیوچر بہت خطرے میں لگ رہا ہے۔ آپ نے پوری پاکستان کے اسکولوں کو نہیں دیکھا، آپ نے صرف ایک اسکول کو دیکھا، چلیں وہ انگلش اسکول تھا، جیسا بھی تھا اچھا تھا، اسٹینڈرڈ کا اسکول تھا، پرائیویٹ اسکول تھا، بٹ ایدر وے سارے اعتبار سے مطلب آپ 1 منٹ میں 10 منٹ میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بات سننے والی، کہنے لگا میں نے تقریباً 20 بچوں سے باتیں کی ہیں، ان سے پوچھا کیا پڑھتے ہو، کیا کر رہے ہو، کیسا ہے وغیرہ، اور میں نے ہر ایک سے سوال پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں، ہر ایک نے مطلب مختلف خواہشات کا اظہار کیا، مجھے فوجی بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، ساری بات۔ کہا کہ جو چیز میں نے نوٹ کی وہ یہ نوٹ کی ہے کہ ان بچوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے استاد بننا ہے، مجھے ٹیچر بننا ہے، اور یہ کلچر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے یہاں ہر ایک کی عزت ہے، ٹیچر کی عزت نہیں ہے۔ اگر واقعاً ایسا ہے تو یو نیڈ ٹو تھنک ویری سیریسلی اباؤٹ دا فیوچر آف یور نیشن، کہ وہ قوم بہرحال ترقی اور اونچے مقام پر نہیں پہنچتی جہاں پر ٹیچر کی رسپیکٹ نہ ہو۔ کیوں ماں باپ بولتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے گا، بچپن سے اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں؟ کیوں والدین بولتے ہیں بچے کو میرا بچہ انجینئر بنے گا، میرا بچہ بزنس مین بنے گا؟ اس لیے کہ والدین بہرحال الٹیمیٹلی نمبر 1 اپنے فائنینشیل ریسورسز کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان فیلڈز میں سے کسی میں میرا بچہ آیا تو وہ فائنینشیلی ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ پلس جو سوسائٹی میں عزت ہے، جو وقار ہے، جو رسپیکٹ ہے، وہ اس پروفیشن میں ملتی ہے۔ لیکن ہر ایک کو پتہ ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کہ بابا جس انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ ٹیچر ہوتا۔ اور واقعاً یہ بات اگر اس وقت آج سے 30 سال 40 سال پہلے کہی گئی تھی، 50 سال پہلے کہی گئی تھی، اور آج جناب علی ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعاً ہمارے ملک میں ٹیچر کا یہ حال ہے کہ اس کی رسپیکٹ کسی بھی اعتبار سے کوئی کرنے کو تیار نہیں، بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ لیسن، یہ جو ادب اور آداب کا خیال رکھنا ہے، یہ جو سینئر کی رسپیکٹ کرنی ہے، اسپیشلی وہ لیول کی جہاں پر بات ختمی مرتبت تک آ جائے، رسالت الہیہ کے ذمہ دار فرد تک آ جائے، تو وہ تو کائنات کا اشرف یعنی عظیم ترین انسان ہے، تو اس کو ہم تمہارے دین سے ریلیٹ نہیں کریں گے، اس کو ہم تمہاری عقل سے ریلیٹ کریں گے۔ لیکن خیر بات یہاں پر آ کر رکی کہ خدا نے کیوں کہا اکثرہم لا یعقلون؟ بھئی پروردگار کہہ سکتا تھا کہ کلہم لا یعقلون، جو بھی یہ حرکت کر رہا ہے، جو بھی یہ بدتمیزی کر رہا ہے، کہ وہ چلا چلا کر پکار رہا ہے محمد کو، تو ان میں سے ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو صاحب عقل ہو، تو پھر کلہم لا یعقلون، کلہم جناب علی جو ہے وہ لا۔ پروردگار کا جواب یہ بڑا سمپل ہے، یعنی مفسرین نے لکھا ہے اس کو۔ اچھا ایک چلے ہم یہ بات کر لیں کہ بھئی ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ بھئی ایسا تو بھی ہو سکتا ہے نا کہ واقعاً سب کے سب لا یعقلون نہ ہو، یعنی مثال کے طور پر جو ہے وہ 20 آدمیوں کی ٹیم آئی، ان میں سے 15 چلا رہے تھے، 5 نہیں چلا رہے تھے، تو میجورٹی بے شک چلا رہی تھی، لیکن کچھ تھے 10-20% لوگ جو نہیں چلا رہے تھے، تو خدا کیسے کہتے سب کو سب کے سب لا یعقلون؟ کچھ تو ہے جو صاحب عقل ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو اسی کھاتے میں رکھا گیا اس لیے کہ بہرحال سب کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن زیادہ بہتر جواب یہ شاید اسی کی جو ہے وہ زیادہ اچھی ریفریزنگ یہ ہے، اکثرہم لا یعقلون، یعنی خدا کہے گا لسن، میں ادب سکھا رہا ہوں، اور میں ادب سکھانے کے لیے خود بے ادبی نہیں کر سکتا ہوں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی 100% لائن مت پھیر دو۔ اچھا یہ ہمارے سوسائٹی کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے، 100% لائن پھیر دینا۔ ایک سیاستدان برا نظر آیا، سارے سیاستدان ایسے ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نظر آیا جناب علی کہ جو مثال کے طور پر جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے اور پیشنٹ کا صحیح علاج نہیں کر رہا اور پیسے کی خاطر ایسا ایسا، لوگ بڑے مزے سے کہتے ہیں سارے ڈاکٹر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک مولانا کے بارے میں پتہ چلا جناب علی کی جو ہے وہ فرض کر لیں کہ انہوں نے کہیں پر کسی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی غلط بات کر دی، کوئی غلط بات کہہ دی، کسی کو لگا کہ غلط فیصلہ دے دیا۔ یہ مولوی صاحب ایسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایسے ہوتے ہیں، یہ ٹیچر صاحب ایسے ہوتے ہیں، یہ پولیٹیشین صاحب ایسے ہوتے ہیں، یہ وکیل صاحب ایسے ہوتے ہیں۔
ان وکیلوں میں تو کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے انہیں جنرلائز کرنا. فرینڈز، پروردگار عالم، کائنات کا خالق مالک اتنے آبویس ایشو پہ بات کر رہا ہے کہ جتنے آبویس ایشو پر آ کر خیر ہے بیٹا اوکے اتنے آبویس ایشو پر بات کر رہا ہے کہ سب کے سب آ کر چلا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، میں نہیں کہوں گا اکثرہم لا یعقلون، اور نہیں کہوں گا کلہم لا یعقلون، اکثرہم لا یعقلون. ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اکثر کو شعور نہیں ہے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے، ایکچولی جنرلائز نہ کر کے آپ نے اس سیلف ریسپیکٹ کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر 10 آدمی آئے تھے چلانے والوں میں، ان میں سے میں بھی تھا. اگر قرآن کہہ دیتا سب کے سب لا یعقلون تو اس کا مطلب میں بھی لا یعقلون. لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ بھائی 10 میں سے 9 لا یعقلون ہیں، تو میں یہی سوچوں گا کہ وہ 9 میں نہیں ہوں، وہ 9 دوسرے ہیں. دوسرا بھی سوچے گا کہ 9 دوسرے ہیں، تیسرا بھی سوچے گا 9 دوسرے ہیں. انسان اپنے لیے ایک ونڈو بنائے گا، ایگزٹ ونڈو، کہ یار پروردگار نے مجھے معاف کر دیا ہے، باقی سب کو ڈانٹا ہے. لیکن یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یار سب کو ڈانٹا ہے، آج بچت ہو گئی، کل شاید بچت نہ ہو، تو سیلف رسپیکٹ بھی میری مینٹین رہی اور آئندہ کے لیے مجھے ایک لیسن بھی مل گیا. اور چونکہ جنرلائز نہیں کیا تھا، تو جنرلائز نہ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے آپ پہ نہیں لیا تھا، تو اب میں بھی انگلی نہیں اٹھاؤں گا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب جنرلائز ہوتی بات اور انگلی سب اٹھاتے تو آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ وکٹم محسوس کرتا ہے، وہ بھی سامنے کوئی نہ کوئی بولنا شروع کر دیتا ہے کہ صرف ہم تھوڑی خراب ہیں، تم لوگ بھی خراب ہو. لیکن جب کہا یار اکثر لوگ خراب ہوتے، تو فوراً میں نے سوچا میں تو خراب ہوں نہیں، تو جب مجھے برا نہیں کہا گیا تو میں بھی سامنے والے کو برا کہنے کے لیے نہیں جاؤں گا. مجھے نہیں پتا اپنی بات پہ پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں. لیکن بہرحال یہ اکثرہم لا یعقلون کا یہ ایک بڑا زبردست بینیفٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگلے کی سیلف رسپیکٹ کے محفوظ رکھتے ہیں. اور شاید پروردگار یہی میسج بطور خاص یہاں پر دے رہا ہے کہ اکثرہم لا یعقلون. تو ایگزٹ ونڈو دے رہا ہے پروردگار، اور لاسٹ انڈیویجول کو بھی پروردگار رسپیکٹ کر رہا ہے، جس کے بارے میں زیادہ چانسز یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کا حصہ ہے جو چلا رہے ہیں، لیکن پروردگار ایگزٹ ونڈو اس کے لیے بناتا ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ اس کا کنٹینویشن ہے. جو لوگ چلا رہے تھے ان کو کہا کہ لا یعقلون، تو اب ان سے کہا کہ تم ادب کرو. اچھا، ادب کیا ہے یہاں پر؟ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ چلانا ادب نہیں ہے، لیکن چلانا ادب نہیں ہے تو پھر ادب کیا ہے؟ تو ممکن ہے آپ کہیں ادب یہ ہے کہ بھئی آؤ آرام سے اگر نوک کرو، پیار سے دروازہ کھٹکھٹا دو. ایک دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہاں پر نہیں ہوں گے، دوسرا کھٹکھٹاؤ، دوسرے کمرے میں نہیں ہوں گے، تیسرے اجرے میں ہوں گے، وہاں پر کھٹکھٹاؤ، وہاں نہیں تو چوتھے میں کھٹکھٹاؤ. بظاہر لگ رہا ہے کہ ادب یہی ہے کہ ان لوگوں کو دروازے کو نوک کرو. خدا کہہ رہا نہیں، ہر جگہ کا ادب الگ ہے، ہر جگہ کا ادب الگ ہے. اس پرٹیکولر کیس میں جب اللہ کے رسول کی بات آ رہی ہے تو ادب چلانا نہیں ہے، یہ تو بہت کلیئر ہو گیا. لیکن ادب یہ بھی نہیں ہے کہ تم آ کر نوک کرو. ادب یہ ہے کہ نوک بھی مت کرو. ادب یہ ہے کہ باہر آ گئے انتظار کرو، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد اللہ کا رسول خود کمرے سے باہر آئے گا ہی آئے گا. فجر نہیں تو زور، زور نہیں تو عصر، عصر نہیں تو مغرب، مغرب نہیں تو عشاء، اللہ کے رسول باہر آئیں گے. جب باہر آئیں گے تب بات کرنا. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک پبلک فیگر ہے. آج کل کی زبان میں ایک ایسا انسان ہے کہ جس سے بہت سارے لوگوں کو کام ہوتا ہے، ہر طرح کا آدمی ان سے بات کرنا چاہتا ہے. تو اگر آپ آؤ گے اور آپ دروازہ نوک کرو گے تو آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کتنے گھنٹے باہر رہ کر کمرے میں گئے ابھی. یعنی آپ مثال کے طور پر 2:30 بجے پہنچے، اللہ کے رسول 12:30 بجے باہر آئے تھے مغرب کی ظہر کی اذان پر، اذان دی، اقامت دی، نافلہ پڑھی، ظہر کی نماز پڑھائی، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد بیٹھے تھے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اور سب سے خداحافظ کر کے بات کر کے اب اللہ کے رسول اندر میں گئے، شاید تھوڑا سا کھانا کھا لیں، 1 آدھ گھنٹہ آرام کر لیں، پھر دوبارہ واپس آنا ہے. اور آپ عین اس وقت پہنچے جب اللہ کے رسول سب کو ختم کر کے خداحافظ کر کے ابھی بڑے مشکل سے گھر میں گئے، 5 منٹ ہوئے تھے. اب آپ نوک کر دو گے تو وہ اللہ کا رسول ہے. انک لعلی خلق عظیم.
چلا کے تم نے بلایا وہ تو ویسے ہی غلط تھا، نوک کر کے بلایا وہ بھی غلط ہے، تمہیں کیا پتا وہ کب گیا ہے۔ اب یہی والی چیز مختلف لوگ آج کے دنیا میں اپلائی کرنے جائیں، موبائل فونز ایک ایسی چیز بن گئی آج ہمارے دور میں کہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، ریگارڈلیس یہ پوچھے بغیر کہ تم کہاں پر ہو، تم اس وقت جناب علی اپنے گھر کے اندر ہو، تم آفس کے اندر ہو، تم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو، تم پیدل چل رہے ہو، تم کھانا کھا رہے ہو، تم سو رہے ہو، تم کسی میٹنگ میں ہو، تم کسی سے بات کر رہے ہو، نہیں میں نے فون اٹھایا لگا دی کال، اور یہ سوچ کر لگائی کہ یار یہ بیسٹ ٹائم ہے، شام کی 5 بجے کا ٹائم ہے، نہ اس وقت کھانے کا ٹائم ہے، نہ اس وقت نماز کا ٹائم ہے، نہ اس وقت جناب علی سونے کا ٹائم ہے، نہ اس وقت فیملی ٹائم ہے، بندہ فون اٹھا ہی لے گا۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بیہاف پہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ یہ سب فون اٹھائے گا اٹھائے گا؟ ممکن ہے کسی آدمی کے طریقہ کار یہ ہو کہ شام کو سوتا ہی 4 بجے ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ میں واللہ اپنے حساب سے بات نہیں کر رہا ہوں، ایک سمجھانے کے لیے جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو خیر اب آپ کہیں گے صاحب ہمارے پاس آپشن نہیں، فون تو کرنا ہی کرنا۔ میں کم از کم اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو شخص بھی کسی کو فون کر رہا ہے اور سامنے والا فون نہیں اٹھا رہا تو کم از کم اتنا کرے کہ اسے ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ میں نے 3 مرتبہ فون کیا تم نے فون نہیں اٹھایا، مطلب فون کیا نہیں اٹھایا اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو فون اٹھانا ہی اٹھانا تھا، اٹ ڈزنٹ مین کہ سامنے والا آدمی واقعاً آپ کے فون کے لیے اویلیبل ہی تھا، اس کو ایک رات پہلے الہام ہو گیا تھا کہ شام کو 5 بجے فلاں صاحب کا فون آنے والا ہے، تو اس وقت نہ میٹنگ میں ہونا، نہ اس وقت کھانے کی ٹیبل پہ ہونا، نہ اس وقت تم آرام میں ہونا، نہ تم ڈرائیونگ پہ ہونا، نہ تم روڈ پہ ہونا، تمہیں فون اٹینڈ کرنا ہے کسی کا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو ایٹ لیسٹ اس باتوں کا خیال رکھا جائے، ان اخلاقی ویلیوز۔ تو ادب بظاہر پہلی آیت سے لگ رہا تھا کہ ادب یہ ہے کہ چلاؤ مت، تو ہم نے اپنی مرضی سے نتیجہ نکالا کہ نوک کرو، قرآن کہہ رہا ہے نہیں نتیجہ تم مت نکالو، نتیجہ ہم بتائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کرتے، اتنا صبر کرتے کہ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، تم خود آتے خارج ہوتے گھر سے نکلتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، لفظ خیر اس کا اردو ترجمہ ہے بہترین، اس کا عربک ترجمہ ہے بیسٹ۔ کبھی کبھار یہی لفظ بہتر کی میننگ میں بھی آتا ہے، لیکن ویسے دا ورڈ خیر اسٹینڈس فار دا سپرلیٹو ڈگری، بیسٹ یہی تھا ان کے لیے کہ یہ ویٹ کرتے، بیسٹ نوک کرنا نہیں تھا۔ اچھا اب یہاں پر آنے کے بعد واقعاً جو مفسرین نے اس ٹکڑے کے بارے میں بات کہی ہے یہ ونڈرفل ہے، واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، پروردگار غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ کیوں یہاں پر کہا غفور ہے، کیوں یہاں پر کہا رحیم ہے؟ اب یہاں پر اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بعض جملے کہے نہیں جاتے ہیں لیکن سمجھے جاتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں بٹوین دا لائنز، یعنی ایک وہ ہے جو لکھا گیا ہے، ایک وہ ہے جو لکھا نہیں گیا لیکن آپ کو پڑھنا بھی سمجھنا بھی ہے۔ تو جتنا انسان صاحب عقل و شعور ہوتا ہے وہ لکھا ہوا بھی پڑھتا ہے، جو نہیں لکھا گیا ہے لیکن سمجھایا جا رہا ہے اس کو بھی پڑھتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے ایک پڑھے لکھے انسان کو، ایک صاحب عقل انسان کو، ایک صاحب شعور انسان کو، کہ بھائی جب تم کو بتا دیا گیا کہ ادب یہ ہے کہ تم آ کر نوک مت کرو، تم کھڑے رہ جاؤ، اچھا تو یار میں نے کہیں نہ کہیں تو بے ادبی کر دی ہے، کہیں نہ کہیں تو غلطی کی ہے، پیغمبر کے معاملے میں، والدین کے معاملے میں، استاد کے بارے میں، علماء کے بارے میں کہیں نہ کہیں کی بے ادبی، تو اب سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ہے کہ توبہ کرو۔ اچھا توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ ایٹ لیسٹ 3 چیزوں کا نام ہے، یعنی توبہ کا جو منیمم ایسنس ہے وہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے چائے ہے، اس کا منیمم ایسنس 2 چیزیں، منیمم پانی ہو اور چائے کی پتی ہو۔ پھر بہت سے لوگ ہیں جو شوگر فری بھی پیتے ہیں، شوگر نہیں ڈالتے ہیں، بغیر دودھ کی پیتے ہیں قہوہ کے نام پر، تو اس 2 کے بغیر چائے نہیں بنے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے گرم پانی کیا چائے پی لی، کم سے کم چاہیے کہ 2 چیزیں تو ہوں۔ پھر اگر بڑھانا ہے تو پھر دودھ بھی ڈالو اور شکر بھی ڈالو، اور کشمیری چائے پینی ہے تو بادام پستے بھی ڈالو، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ لیکن
اسی طرح توبہ کم سے کم 3 چیزیں. نمبر 1 توبہ یہ ہے, دا فرسٹ پارٹ وہ یہ ہے کہ یو شوڈ ریئلائز یو آر رانگ. یہ میرے خیال میں اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے توبہ کے مرحلے میں. انسان یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں نے غلطی کی ہے. دیکھیے ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کوئی سا بھی ایشو آ جائے ہم بجائے سوری کہنے کے آرگومنٹیشن پر آتے ہیں, ایکسپلینیشن پر آتے ہیں. یار بارش تیز ہو گئی تھی, یار بچی بیمار ہو گئی تھی, اینڈ ٹائم پہ دوست آ گیا تھا. یعنی میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آئی واز ناٹ رانگ. یہ جب میں آرگومنٹ سٹارٹ کرتا ہوں اٹ مینس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ رانگ. میں جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں, اور میرا یہ لیٹ آنا یا مثال کے طور پر ایبسنٹ ہونا جسٹیفائیڈ ہے. بابا جب پتہ چل گیا کہ غلطی ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ ایکسیپٹ کر لو کہ یو آر رانگ. یہ انبیاء کا مزاج ہے. رب انی ظلمت نفسی, ختم ہو گئی بات. معبود میں نے غلطی کی, میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. نہیں کرتے بلا وجہ کا عذر, میں بخار میں تھا, میں بیمار ہو گیا تھا, رات کو جھگڑا ہو گیا تھا اس لیے میری آنکھ نہیں کھلی, نہ ایسا ہو گیا تھا, نہ ویسا ہو گیا تھا, نہ یوں ہو گیا. یار خدا سے تم کیا چھپا سکتے ہو؟ تم نے جتنے مسائل کا تذکرہ کیا تمہیں یاد ہے وہ رات جب اس کے 10 برابر مسائل تھے, پتہ نہیں تم کتنی تکلیف میں تھے, اس کے باوجود تم صبح 4 بجے جاگ گئے تھے اس لیے کہ تم کو پکنک پہ جانا تھا. تو تم کو یاد نہیں آیا تھا کہ میری بیوی بیمار ہے, میرا بچہ بیمار ہے, میں رات کو دیر سے سویا تھا, میں آفس سے دیر سے آیا تھا, ایسا تھا ویسا تھا. رات زندگی میں کوئی رات تو ہوگی نا کہ اس سے زیادہ تکلیفیں تھیں پھر بھی صبح جاگے تھے تم, اس کام کی وجہ سے جو تمہاری نگاہوں میں امپورٹنٹ تھا. تم نے فجر کی 2 رکعت نماز کو اتنا امپورٹنٹ دی ہوتی تو تم جاگ گئے ہوتے, لیکن تم نے اس پکنک جتنی یا اس ٹریول جتنی یا اس بزنس میٹنگ جتنی یا اس انٹرویو جتنی یا اس شادی جتنی امپورٹنس نہیں دی تھی, لہذا آنکھ کھلی رہ گئی, آنکھ لگی رہ گئی, تم فجر میں نہیں جاگ سکے. آرگومنٹ مت کرو, خدا جانتا ہے اور خدا کو بندہ پسند ہے جو سرنڈر کرے. تو فرسٹ لیول آف دا توبہ از سرنڈر, ایکسیپٹ. مان لو میں نے غلطی کی ہے. جب مان لو کہ غلطی کی ہے تو اب سوری بولو. سیکنڈ اب یہ ہے کہ سوری, کہ یار غلطی ہو گئی لہذا سوری, معاف کر دو. آئی اپولوجائز, میں سوری بول رہا ہوں, مجھے پلیز اسے کہتے ہیں نا کہ آئی بیگ اے پارڈن, یعنی میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں, میں تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ تم معاف کر دو. اور اس کے بعد تیسرا اگین اہم ترین جو ہے وہ عنصر ہے توبہ کا, اور وہ اہم ترین عنصر یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں نے مان لیا غلطی کی تھی, معافی بھی مانگ رہا ہوں, لیکن اس معافی کا سب سے اہم جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج تک کیا ہے آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ نہیں کروں گا, تو توبہ مکمل ہوتی ہے. یہ کہا تھا, یہ لکھا ہوا نہیں تھا لیکن سمجھ میں آنا تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ان کو عقل نہیں ہے, اگر یہ صبر کرتے تو بہتر ہوتا. اوکے معبود غلطی ہو گئی, سوری, ایکسیپٹڈ, مجھے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. خداوند متعال اس بات کو نہیں بول رہا کہ معافی مانگو, یعنی یہ خود بھی خدا کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بے ادبی ہے. جب میں نے سمجھا دیا تو میرا بندہ اتنا سمجھدار ہے کہ خود ہی معافی مانگے گا. اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں, چل کھڑا ہو معافی مانگ, چل خدا سے توبہ طلب کر, چل استغفار کر. خدا کہتا ہے یہ ادب سکھانے کا مقام ہے, تو اب میں یہ والی بے ادبی نہیں کروں گا, اتنا زیادہ ایکسپلیسٹ ہو کے بات نہیں کروں گا. یہاں پر امپلیسٹی ضروری ہے, یہاں پر باتوں باتوں میں سمجھانا ضروری ہے, لیکن ایک پیغام خدا پوری دیانتداری کے ساتھ, پورے کتنا وقار کے ساتھ, پوری عزت کے ساتھ مجھے دے رہا ہے. لیسن, اگر تو معافی مانگنے آئے نا, میں خدا ہوں, میں غفور ہوں, واللہ غفور الرحیم. تو معافی مانگنے آ جا, میں ہوں نا معاف کرنے کے لیے. پرابلم کیا ہے؟ میں تھوڑی سزا دوں گا. خدا ہے ہی نہیں کہ انسان اس کا معافی مانگنے کے لیے اور خدا اس وقت سزا دے. یہ انسان غلطی کرتا ہے کہ جب معافی مانگنے آتا ہے, اچھا آ رہا ہے معافی مانگنے, ٹھیک ہے اب یہ کر, اب ایسا کر, اب ایسا کر. یہ غلطی انسان کرتا ہے, پروردگاری کام کبھی بھی نہیں کرتا. خدا کہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ گیا, واللہ غفور الرحیم. نہ فقط وہ غفور معاف کر دے گا, وہ رحم کرے گا. تو میں تمہاری توقعات سے بڑھ کر
عطا کرے گا۔ آیت نمبر 6 پر آتے ہیں، صرف تلاوت کر لیں آج تاکہ ہم کم از کم آیت نمبر 6 کو آج کے درس میں شامل کر لیں، کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اگین یا ایھا الذین آمنوا سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، دیٹ از فورتھ یا ایھا الذین آمنوا ظاہراً آف دس سورہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان لانے والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، تیسرا یا الذین آمنوا یہ، اگر کوئی فاسق، چھٹی آیت ہے بھی، تیسرا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے فتبینوا، تو پلیز ڈو ریسرچ، چیک کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو تم کسی قوم پر پل پڑو جہالت کے ساتھ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور نتیجہ یہ ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگے تمہیں معافی مانگنی پڑ جائے۔ یعنی اب رسالت میں آپ کا جو چیپٹر تھا ریسپیکٹ کا وہ مکمل ہوا، اب سیکنڈ لیول پر بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اب آپس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو تم نے جناب علی اگر وہ فاسق انفارمیشن لے کر آ رہا ہے تو یو ہیو ٹو کاؤنٹر چیک، یو ہیو ٹو ری چیک، یو ہیو ٹو ٹیک دا اوپینین، یو ہیو ٹو ڈو دا ریسرچ، ادروائز یہ ہوگا کہ تم آنکھ بند کر کے پل پڑو گے، جب پل پڑو گے تو اس بات کے چانسز ہیں کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہیں ندامت میں مبتلا ہونا پڑے گا، تمہیں شرمندگی میں جانا پڑے گا۔ بھائیان گرامی، میں آج کی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے رمضان کا یہ مہینہ بڑی رفتار کے ساتھ اپنی اختتامی منزلوں کی طرف اب روانہ شروع ہو گیا۔ آج سے 15 روزے ہمارے مکمل ہو گئے، مجھے نہیں پتہ باقی 15 روزے ملنے والے ہیں، 14 تو خیر یقیناً ملنے والے ہیں، انشاءاللہ 29 روزے تو یقیناً ہوں گے۔ خدا کرے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ ایک روزہ اور رکھنے کا موقع ملے، 30 روزے رکھ پائیں، لیکن بہرحال آج سے اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے، تو دل نہیں چاہتا کہ اہل بیت اطہار کے مصائب کا تذکرہ کیے بغیر، کچھ ہی 2 جملے پڑھے بغیر، عقیدت کا ایک آنسو بہائے بغیر گفتگو کو مکمل کریں، تو میں حسب عادت ایک جملہ جو ہے مصائب کا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کیا عرض کروں جانے گرامی کہ بہرحال میرا دل چاہ رہا ہے جناب فاطمہ زہرا کا آج تذکرہ ہو، تھوڑا سا کل امام حسن کا جشن ولادت تھا، بہت ساری جگہوں پر میں نے جملہ پڑھا جہاں جہاں پر جشن کے حوالے سے بات ہوئی یا مولانا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے حوالے سے بات ہوئی، تو حسن ابن علی اس ذات کا نام جو زیر کے ساتھ چادر تطہیر میں نظر آیا، اس بچپنے کے عالم میں جب سن 6-7 سال سے زیادہ کا نہیں ہے، سن 3 ہجری میں ولادت ہے، 10 ہجری میں پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو آپ غور فرمائیے کہ میکسیمم بھی ہے تو 7 سال کا سن ہے، زیادہ کا سن نہیں ہے، جو چادر تطہیر کے سائے میں آیا اور انما یرید اللہ ویطہرکم تطہیرہ کی سند پائی، پروردگار نے اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ مباہلہ کے میدان میں پیغمبر اکرم رسالت پر بات آئی تو اپنے نانا کی رسالت کے اور ان کی سچائی کے گواہ بن کر گئے۔ بات رسالت کی نہیں تھی، اصل میں بات سچائی پر تھی، اس لیے کہ مباہلہ کی آیت کا آخری جملہ یہ ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہوگی، یعنی نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اے عیسائیو تمہاری لعنت ہمارے بارے میں قبول ہوگی، اور اگر تم جھوٹے ہو تو ہم لعنت کریں گے اور خدا کی لعنت تمہارے شامل حال ہوگی۔ تو رسول کی سچائی کا گواہ بن کر جانے والا حسن مجتبیٰ، وہ بھی 7 سال کا سن ہے یا 6 سال کا سن ہے۔ درد یہ ہے کہ قرآن نے جس کو طہارت کی سند دی آیت تطہیر کے ضمن میں، درد یہ ہے کہ وہی حسن مجتبیٰ جو گواہ صداقت اور رسالت بن کر مباہلہ کے میدان میں آیا، تو عیسائیوں نے اتنی عزت دی کہ مباہلے سے انکار کر دیا، تم واقعاً سچے ہو، ہم تمہارے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ لیکن درد یہ ہے کہ یہی حسن مجتبیٰ جب اپنی ماں کی صداقت کا گواہ بن کر
بابا کے نانا کے اس دنیا سے جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے شہزادی یا 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی، 2.5 مہینے یا 3 مہینے، اس کا مطلب پیغمبر کے جانے کی شاید ہفتے 2 ہفتے کے اندر یہ سارے واقعات پیش آ گئے۔ وہ حسن مجتبیٰ جو کل تک، یعنی وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرا، جو عیسائی تھے، کافر تھے، انہوں نے حسن مجتبیٰ کی گواہی کو قبول کر لیا تھا، خدا نے طہارت کی سند دے دی تھی، لیکن حسن کی گواہی کام نہیں آئی۔ میں نے سنا ہے امام حسن مجتبیٰ، میں نہیں پڑھ پاؤں گا اس سے زیادہ، بس گفتگو مکمل ہو گئی میرے اعتبار سے۔ امام حسن مجتبیٰ مدینہ منورہ کی گلی تھی گھر کے باہر نزدیک، اس گلی سے نہیں گزرا کرتے تھے، نہیں جایا کرتے تھے، گھوم کر جایا کرتے تھے۔ کبھی پتہ چلتا تھا کہ نزدیک کا راستہ یہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، لیکن نہیں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں نہیں جاتے، اب اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے ہیں؟ فرماتے تھے میں کیا کروں، میں اس گلی سے گزرتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے اسی گلی میں میری ماں فاطمہ زہرا کے رخسار پر ظالم نے تماچا مارا تھا، میری ماں زمین پر گر گئی تھی، میری ماں کے بازو پر کوڑا مارا گیا تھا، میری ماں زمین پر گر گئی تھی۔ یا فاطمہ الزہرا، ہماری جان یہاں پر قربان، آپ کی مظلومیت پر قربان۔ کیا درد ہے جس دروازے پر آ کر اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اس دروازے پر امت آگ لے کر آ گئی، جلتا ہوا دروازہ پہلو سیدہ پر گرا دیا گیا، محسن کی شہادت ہوئی، علی کے گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جانے لگا۔ ایک جملہ پڑھوں، میں نے گفتگو کو مکمل کر دیا، اگر کوئی اب تک نہیں رویا تو ضرور ایک آنسو ضرور بہا دے۔ جب درد کی شدت سے محسن کی شہادت سے زہرا کی آنکھ کھلی، ایک عجیب منظر دیکھا، علی کے گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جا رہا ہے، بے اختیار شہزادی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی کو بھول گئی، محسن کی شہادت کو بھول گئی، پکار کر کہا علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گی۔ ایک بزرگوار عالم دین فرماتے ہیں بی بی ایک علی کی گردن میں رسی کو دیکھا، ایک جلتے ہوئے دروازے کو دیکھا، ایک محسن کی شہادت کو دیکھا، برداشت نہ کر سکی، کل کربلا کے میدان میں کیسے برداشت کریں گی؟ جب علی کی گردن میں رسی نہیں ہوگی توقع خاردار ہوگا، جب ایک دروازے کو آگ نہیں لگی ہوگی، جب ہر خیمے کو آگ لگی ہوگی اور ایک محسن کی شہادت نہیں ہوگی، حسین ابن علی کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوگا، اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پڑھنے والے ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کی طفیل شہزادی فاطمہ زہرا کے عظمت کی طفیل، ان کی ذات والا صفات کی طفیل، محمد و آل محمد کی طفیل، جو بیمار ہے بالخصوص کورونا کی بیماری میں مبتلا ہے، عالم اسلام، عالم ایمان، عالم انسانیت، پالنے والے سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود اس امتحان، اس آزمائش کو مکمل فرما، ہمیں اس آزمائش میں سرخرو فرما۔ پالنے والے ہماری ذمہ داریوں کو اس دوران بہترین انداز سے نبھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے تمام لوگ جو اس وقت آن لائن سن رہے ہیں، کسی بھی انداز سے شریک ہو رہے ہیں، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ان کی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو اور تمنا کو پورا فرما، عبادتوں کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، مولا کو اذن ظہور عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حسب معمول عزیزان گرامی سورہ فاتحہ میں درخواست کروں گا آپ ابھی سے الحمد و اخلاص و انا انزلنا و آیت الکرسی وغیرہ کی تلاوت شروع کر دیجئے، تاکہ ہمارے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ برکت کا باعث ہو اور ہمارے لیے بھی برکت کا باعث ہو۔ مرحومہ مریم بنت عبداللہ شریف، محمد ابراہیم حاجی، قاسم علی شریف، حبیب شریف، محمد علی شریف، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤ جی
اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحومہ زاہدہ حسین مولو زوجہ محمد حسین کپاسی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جنبل لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤجی، زینب بائی رجب علی خاکو، رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، یوسف علی ابراہیم سابوالا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم ساجد حسن محمد رضا راجانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، سکینہ علی محمد لیلا، روشن علی قاسم علی ناصر، قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، رجب علی سلیمان خاکو، احمد نظر علی، انور علی راشد جیسانی، مرحوم جاوید رمضان علی غلام علی، مرحومہ منیرہ احمد حبیب الیکٹرک والا، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل رتنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بائی مصطفیٰ حاجی بھائی مراج، شرافت علی خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحوم مومنین مومنات شہدائے ملت جعفریہ، وہ تمام افراد جو دام درم سخن سزا خانے کی خدمت کر کے اس دنیا سے چلے گئے، جو کر رہے ہیں ان کے تمام مرحومین، وہ جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، اور عمومی طور پر سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔